بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وصیت جس کا نفاذ موت کے بعد ہوتا ہے، اور قرآن کہتا ہے من بعد وصیت یوصی بها او دین۔ انسان جب فوت ہو جائے تو سب سے پہلا کام کیا کرتے ہیں؟ اس کی وصیت کو نافذ کرتے ہیں، اس کے قرض کو ادا کرتے ہیں۔ پھر جو باقی مال بچتا ہے اس کو کہتے ہیں ترکہ، چھوڑا ہوا مال، المال المتروک۔ یہ ورثہ ہے، یہ وراثت ہے، اس کو تقسیم کیا جاتا ہے۔ لیکن کیسے تقسیم کیا جاتا ہے؟ جیسے اللہ نے تقسیم کیا ہے۔ اللہ کی تقسیم سے بڑھ کر کسی کی تقسیم نہیں ہو سکتی۔ تو اس وصیت کو نافذ کرنا یہ ایک شرعی ذمہ داری ہے، قرض کو ادا کرنا یہ ایک شرعی ذمہ داری ہے۔ وَدَيْنُ اللَّهِ أَحَقُّ أَن يُقْضَى۔ جس طرح دنیا سے قرض انسان لیتا ہے اسے واپس کرنا چاہیے، اللہ کا قرض زیادہ حق رکھتا ہے کہ اسے جلدی ادا کیا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہاں تک فرمایا جو شخص وصیت میں ظلم کرتا ہے، روایت کے الفاظ ہیں 70 سال کو عبادت کرتا ہے، ثم جار فی وصیتی، اپنی وصیت میں ظلم کرتا ہے، زیادتی کرتا ہے، دخل النار، یہ جہنم میں جائے گا۔ وَإِن كَانَ فِي هَذَا الْحَدِيثِ مَقَالٌ عِندَ الْبَعْضِ۔ کتنی خطورت کی بات ہے کہ بندہ 70 سال کی عبادت کے بعد اگر وہ وصیت میں ظلم کرتا ہے تو اس کی بخشش کے مسائل بن جاتے ہیں۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بات بھی سمجھا دی، اگر آپ زندگی میں اپنے بیٹے کو گفٹ دیتے ہیں یہ وصیت شمار نہیں ہوگی۔ میں نے تو کہا تھا جی دے دیں، نہیں، اگر آپ نے کہا ہے دے دیں تو پھر اولاد کو برابر دیں، کسی ایک کو نہیں۔ 4 سے 6 سے 8 بیٹے اور بیٹیاں ہیں، زندگی کے اندر گفٹ، تحفہ، ہدیہ، اس کا اصول یہ ہے بیٹے اور بیٹی کو برابر دیا جاتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی جن کا نام نعمان بن بشیر ہے، بشیر نے اپنی بیوی امرہ بنت عبد الرحمن سے مشورہ کیا، میں نعمان کو تحفہ دینا چاہتا ہوں، اور یہ 2 بہن بھائی ہیں، امیہ اور نعمان۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، لیکن میں اس وقت تک راضی نہیں ہوں گی جب تک اس کے گواہ اللہ کے رسول نہیں بنیں گے، بطور گواہ اس تحفے کے اللہ کے رسول کو بنایا جائے۔ دونوں میاں بیوی اللہ کے رسول کے پاس تشریف لائے اور آ کے کہا کہ ہم اپنے بیٹے کو یہ دینا چاہتے ہیں، یہ زمین کا ٹکڑا، یہ زمین اس کے نام لگوانا چاہتے ہیں۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا، کیا آپ نے یہ تحفہ اپنی دوسری اولاد کو بھی دیا ہے؟ دوسری اولاد کون سی؟ صرف ایک بہن تھی جس کا نام امیہ تھا۔ کہا نہیں، تو اللہ کے رسول نے فرمایا انی لا اشہد علی جور، میں ظلم پہ گواہ نہیں بن سکتا، میں ظلم پہ گواہ نہیں بن سکتا، یا اس کو بھی دو یا اس سے بھی واپس لے لو۔ تو صحابی رسول نے اپنے بیٹے سے بھی وہ دیا ہوا ہدیہ واپس لے لیا۔ یاد رکھیے، پھر سنیے، زندگی میں باپ کو اگر پیار آ جاتا ہے کہ میں اولاد میں سے کسی کو گفٹ کروں، تحفہ دوں، ہدیہ دوں، تو کسی ایک کو نہیں دے گا، سووا بین اولادکم، اپنی پوری اولاد کو دے گا۔ اور وہاں قانون کیا ہے؟ وراثت کا قانون نہیں ہے، قانون یہ ہے مرد اور عورت دونوں کو برابر دے گا۔ اگر 4 مرلے کا مکان دیا ہے بیٹے کو تو 4 مرلے کا مکان بیٹی کو بھی دے۔ یہ حکم ہے، عدل کرے، انصاف کرے، مساوات قائم کرے۔
یہ وراثت کا قانون ہے کہ جب بندہ فوت ہو جائے تو 2 حصے مرد کے اور 1 حصہ عورت کا ہوتا ہے. گفٹ کا یہ قانون نہیں ہے، تحفے کا اور ہدیے کا قانون نہیں ہے، ہبہ کرنے کا یہ قانون نہیں ہے. وہ اولاد کو برابر دیا جائے گا، بیٹی ہو یا بیٹا ہو. لیکن اگر وراثت کی بات ہو تو پھر مرد کے 2 حصے اور عورت کا 1 حصہ ہے. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم